الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل واجب الاحترام معزز و مکرم فاضل جلیل حضور قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، شہدائے کربلا کی عظمت اور شان کے حوالے سے فقیر نے سورۃ بقرہ میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں چند اہم اور یاد رکھنے کے قابل باتیں اور اہل سنت کے لیے مایہ امتیاز باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ فقیر کی گفتگو کو ایک رسمی تقریر کے طور پر آپ نے نہیں سننا، بلکہ ایک سبق کی طرح میں اپنی اوقات میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ میں سبق سنانے لگا ہوں، آپ سب نے میرا سبق سننا ہے۔ آپ کے سامنے ٹوٹل 4 چیزیں رکھنی، آپ نے اپنا ذہن کھول کے 4 چیزوں کی طرف متوجہ رہنا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے نام کیا کیا رکھے اور کیسے رکھے۔ یہ حدیث ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جو امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث۔ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کے فرمایا ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا کیا نام رکھا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سمیتہ حربا یا رسول اللہ، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں اس کا نام حسن ہوگا۔ جب امام حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت بھی آقا نے یہی سوال کیا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا کیا نام رکھا ہے۔ عرض کیا گیا حضور اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہوگا۔ تیسرے شہزادے حضرت محسن پیدا ہوئے، آپ نے پھر پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے۔ عرض کیا گیا حضور نام حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا لا بل ہوا محسن، نہیں اس کا نام ہوگا محسن۔ 3 شہزادوں کے نام حسن، حسین اور محسن رکھنے کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ناموں پر رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام شبر، دوسرے کا نام شبیر اور تیسرے کا نام مشبر تھا۔ میں نے ان کے ناموں پر ان کا نام حسن، حسین اور محسن رکھا ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان لفظوں کا۔ یہ نام یوں بھی پڑھے جا سکتے ہیں شبر، شبیر اور مشبر، حسن، حسین اور محسن کے وزن پر۔ یہاں حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے نواسے سیدہ زہرا پاک میں سے جو پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم،
وہ 3 شہزادوں کے نام آپ نے سن لیے، حسن، حسین اور محسن۔ پتہ چلتا ہے ہمارے ایمان، ہماری محبت، ہماری تحقیق اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب جلسے رکھیں، نام لیں، اصالہ ثواب کریں، حضور کے 3 شہزادوں کو یاد رکھا کریں۔ آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو امام حسن کو بھی یاد بہت کم رکھا جاتا ہے۔ جائے کہ نواسے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے پیدا ہونے والے نواسے 3 ہیں، ٹوٹل 3 نہیں ہیں، وہ اور بھی ہیں۔ تو یہ تیسرا نام ایک اور لحاظ سے بھی بڑا ضروری ہے۔ وہ جو آپ نیٹ وغیرہ پہ سنتے رہتے ہیں نا کہ عمر فاروق نے دروازہ مارا تھا اور کوئی نقصان ہو گیا تھا خدا نخواستہ، یہ وہ شہزادے ہیں جو صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں اور 3 یا 4 ماہ کے ہو کر فوت ہوئے ہیں۔ اس شہزادے کو نام رکھنے کے بڑے فائدے ہو گئے نا۔ ایک تو تمام شہزادوں کی کل تعداد آپ کو پتہ چل گئی، اور ان شہزادوں میں سے کسی کو بیان کرنا اور کسی کو نہ کرنا، کسی کو زیادہ کرنا اور کسی کو تھوڑا کرنا، یہ سازشیں بھی خاک میں مل گئیں جب 3 شہزادوں کو سنیوں نے بیک وقت ایک ہی پیج پر امت کے سامنے کر دیا۔ اب ایک اور بات سنیے، اسی حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ وہ نام تبدیل کر دیتے تھے۔ اور کئی صحابہ کے نام کتابوں میں ملتا ہے، بعض صحابیات کے نام بھی ملتے ہیں کہ جو آقا کو پسند نہ آئے تو آقا نے وہ نام تبدیل کر دیے۔ جو نام آقا نے تبدیل نہیں کیا اس نام پہ آؤ۔ پتہ چلتا ہے کہ جس نام کو آقا پاس کر دے وہ پاس ہے۔ تو کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں جن کے نام حضور نے تبدیل کیے، تبدیل کرنا بھی سر آنکھوں پہ قبول ہے، اور کتنے ہی صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کے نام حضور نے تبدیل نہیں کیے، ان ناموں کو تیرے میرے آقا نے پاس کیا ہے۔ تو کون ہوتا ہے فیل کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا۔ اب حضور کے صحابہ میں ایک نام عثمان ہے، آپ لغت پھرولتے رہ جاؤ، تمہارا نصیب تمہارے ساتھ۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آقا کریم نے پاس کر دیا ہے، ہمارے نزدیک وہ نام پاس ہے۔ لغت کچھ چیختی رہ جائے، عثمان نام کو حضور نے پسند کیا ہے، ہمارے سر آنکھوں پہ قبول ہے۔ معاویہ نام کا معنی لغت میں دیکھو، آپ کو عجیب لغت کچھ اور ہی بتائے گی، لیکن جس نام کو حضور پاس کر دیں، لغت کون ہوتی ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے والی، اور تیری عقل کون سی ہوتی ہے بیچ میں آڑے آنے والی۔ اور سنیے، موسیٰ نام کتنا پیارا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں شامل ہیں۔ اس نام پہ کوئی مائی کلال اعتراض کر سکتا ہے، لیکن لغت سے پوچھو، لغت کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ لغوی معنی اس نام کے آپ خود جا کے پڑھنا، ضرور پڑھنا اگر آپ میں کچھ بھی خوف خدا ہے تو۔ مجھے گناہگار نہ کرو، لیکن ہمیں یہ نام مقبول ہے، پسند ہے، پاس ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے پاس کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے اس نام کو پسند کیا ہے، قرآن نے اس نام کو بیان کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا نام ہے، سنیوں کے سر آنکھوں پہ قبول ہے۔ جو لوگ صحابہ کے ناموں کو لغت کی روشنی میں کتابیں پھرال کے بیٹھ کر اپنی شرارتیں پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ موسیٰ کا نام لغت میں دیکھ کر اس نام کے بارے میں وہی حکم لگائیں جو عثمان اور معاویہ کے بارے میں لگاتے ہو۔ اور لوگوں سے تو ان کو پتہ نہیں ان کا تقیہ کیا کہتا ہوگا، لیکن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ بہرحال مانتے ہیں نا، سنی بھی مانتا ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں جاتے جاتے بہت باتیں کلیئر کرنا پڑتی ہیں۔ ہمارے وہ سر کے تاج ہیں، مصیبت تیرے لیے ہے جو لغت کی روشنی میں معنی پہ ہٹ کرنے والا ہے، وہ ذرا بتائے کہ امام موسیٰ کاظم کا اسم گرامی مقدس ہے کہ نہیں ہے۔ جعفر کا معنی لغت میں دیکھو، کئی معنی لکھے ہیں۔
زینب کا معنی لغت میں دیکھو عجیب معنی لکھے ہیں، لیکن سنیوں کے سر آنکھوں پہ قبول ہیں، اس لیے کہ جب نسبت مصطفیٰ بیچ میں آ گئی، آقا کا ان ناموں کو پاس کرنا سامنے آ گیا، سنی کا سارے جھک گیا۔ لغت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے سنی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے ان ناموں کے سامنے خود بھی جھکتا ہے، ان کا نام ادب کے ساتھ لینے، ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اگر انبیاء ہیں تو علیہم الصلوۃ والسلام کہنا اپنے ایمان کی بقا سمجھتا ہے۔ اب یہاں جب نیت میں بے ادبیاں ڈال دی گئی ہوں تو کبھی ابو ہریرہ پہ اعتراض ہوگا، کبھی ابو بکر پہ سوال ہوگا، کبھی عثمان پہ سوال اٹھے گا، کبھی معاویہ پہ سوال اٹھے گا، لیکن جب ہم یہ دوسرے نام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان ناموں کا معنی جب ہم پیش کریں گے تو لگ سمجھ جائے گی کہ ان ناموں پر اعتراض کرنے والوں تمہیں بہت سارے دوسرے ناموں پر بھی پھر اعتراض کرنا پڑے گا، مگر سنی اعتراض نہیں کرتا۔ اس حدیث کی وضاحت میں دو باتیں آ گئی، ایک بات اور سن لیجئے۔ یہ جو عرب کا زمانہ تھا نا، یہ قبائلی زمانہ تھا۔ اس زمانے میں قبیلوں کے ساتھ لڑائیاں، جنگیں، یہ خیمے زن زمانہ تھا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبائل دوسرے قبیلوں پر فخر کرتے تھے، وہ نام اسی طرح کے رکھتے تھے۔ اولاد میری زیادہ ہے، میرے ساتھ کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ یہ عرب کا پس منظر میں بتا رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے جو حالات تھے، ان حالات کا نقشہ سورۃ الہاکم التکاثر میں دیا گیا ہے۔ تمہیں اولاد کا چوکھا اور زیادہ ہونا اور پیسے کا تمہارے پاس زیادہ ہونا، اس نے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اس سورت کا شان نزول پڑھ کے دیکھ لو، یہی ایک ہی شان نزول ہے اس کا، کوئی دو چار شان نزولوں میں سے میں چن نہیں رہا، یہی پس منظر ہر مفسر نے لکھا ہے کہ اولادوں پر فخر ہوتا تھا۔ اسی لیے اولادوں کے نام بھی جنگی نام رکھے جاتے تھے، بہادروں والے نام رکھے جاتے تھے۔ اب دیکھیے، ایک صحابی کا نام ہے معاذ بن جبل، جبل کا معنی پہاڑ۔ اب آج آپ میں سے کوئی بندہ پہاڑ نام رکھے، عجیب لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ اچھا نام ہے، کیوں؟ یہ جنگی نام تھا۔ جبل کا مطلب ہے کہ اتنا ٹکرانا نہیں تم نے، سر پھاڑ کے رکھ دے گا، یہ پہاڑ ہے، ہلے گا نہیں تم سے۔ اب صخر نام ہوتا، ابو سفیان بن صخر بن حرب۔ اب دیکھو نا، صخر میں نہ چٹان، حرب میں نہ لڑائی، والد کا نام چٹان، دادا کا نام حرب، لڑائی، یہ کیا نام ہے؟ یہ نام اس پس منظر کے لحاظ سے دیکھو گے تو بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ ذرا علمی ذوق لے کر بیٹھنا ہے، چھڑا مڑا گپی وجکار ہی نہ سنا کریں، کوئی بات برداشت کرنی پڑ جائے، دماغ استعمال کرنا پڑ جائے، حاضر دماغی سے کام لینا پڑ جائے۔ سنیوں جاگو، اچھا اور سنیے، اسی زمانے میں، اس زمانے کے اعتبار سے اور نام بہت سارے ہیں۔ یہ جو موسیٰ میں نے بتایا نا، یہ اسی لحاظ سے ہے، لغت جا کے خود دیکھ لینا۔ معاویہ جو میں نے بتایا نا، وہ اسی لحاظ سے ہے، یہ لڑائی اور جنگ کے اعتبار سے نام رکھا گیا تھا، یہ نام بالکل ٹھیک ہے۔ عثمان نام بھی اسی لحاظ سے ہے، لغت بڑا عجیب سا معنی بتائے گی، لیکن آپ کو پتہ چلا نا کہ یہ جنگی، قبائلی اور لڑائی والے ماحول کا رکھا ہوا نام ہے، تو یہ نام آپ کو بالکل پسند آئے گا۔ آپ کو ہوگا اس زمانے میں ایسے نام رکھنے چاہیے تھے، یہ ان کی ضرورت تھی۔ چلیے، میں نے کتنے سارے نام آپ کو بتا دیے، ایک اور میں بڑی سادہ سی بات کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آباء و اجداد میں، دادا پر دادا اوپر چلتے جائیں تو جنہوں نے شجرہ پڑھا ہے ان کو نام ملے گا، ایک نام آتا ہے مرہ۔ اب اس کا معنی لغت میں جا کے دیکھو،
لغوی لحاظ سے اس کا معنی ہے کڑوا، لیکن جنگی لحاظ سے اس کا نام بڑا ٹیٹ ہے. یہ نام بہت اچھا ہے. جو دشمن کو برداشت نہیں کرتا اسے مرہ کہتے ہیں. یہ نام کیسا ہے؟ اس ماحول کے لحاظ سے بالکل ٹھیک نام. یہ جنگی لحاظ سے، قبائلی لحاظ سے. اور اس سے اوپر چلیں، ایک نام آپ کو ملے گا کلاب یا کلاب. دو اس کے تلفظ ہیں. آپ اس کو جس لحاظ سے بھی پڑھ لیں، لغت آپ کو اس کا عجیب سا معنی بتائے گی، لیکن جنگی اعتبار سے اب آپ اس نام کو لو تو عثمان نام کو لو اور معاویہ نام کو لو، آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ ایمان اگر ہے دنیا میں تو خدا کی عظمت کی قسم اہل سنت کے پاس. بھائی ایمان ادب سے ملتا ہے. کتنی ہی میں نے مثالیں دے دی. چلیے ایک اور دے دیتا ہوں. قریش کا معنی لغت میں دیکھو کیا ہے. قریش کا لفظ قرش سے بنا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے ذرا پڑھ کے دیکھ لو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سابقہ جنگی ماحول ہے جسے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر امن میں تبدیل کیا ہے، اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ سارے کے سارے نام پاس ہیں. اور جن ناموں کو آقا کریم پاس کرے نا، جو مائی کلال ان ناموں کو اٹھ کے فیل کرنا شروع کر دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہان میں فیل ہو جائے گا. ہم اپنی ذات کے لیے یہ بدعا نہیں دے رہے، ہم دین کے دشمنوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں. سونا بڑی سخت منزل ہے آخرت کی. اچھا، ابھی وہی نام رکھنے والی حدیث، شہزادوں کے نام کیا رکھے گئے، وہی حدیث ابھی وضاحت کے اعتبار سے چل رہی ہے. تھوڑا آگے چلیے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر رکھے ہیں، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت مل گئی کہ نہ ملی حضور کی طرف سے؟ سبق مل گیا نا کہ ناموں کو اچھوں کے ناموں پر رکھا جاتا ہے. اس کے بعد مرتضیٰ کریم، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ نے بھی پھر کمال کر دیا. نصیحت کرنے والے آقا ہوں اور نصیحت لینے والے علی المرتضیٰ ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے بھی ایسے کسی نام کا سوچا بھی نہیں. جتنے شہزادے پیدا ہوئے، کسی کا نام ابو بکر رکھا، کسی کا نام عمر رکھا، کسی کا نام علی رکھا، عثمان رکھا. یہ بات آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے شہزادے ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں، اور یہ سارے شہید کربلا ہیں. لیکن میں جو نئی بات کر رہا ہوں وہ اور ہے. وہ یہ کہ حضور نے نصیحت کی تھی کہ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پر میں نے اپنے نواسوں کے نام رکھے ہیں. اندر جو نصیحت پوشیدہ تھی وہ یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے نام اچھوں کے نام پہ رکھنے چاہیے. علی المرتضیٰ نے ابو بکر، عمر اور عثمان کو اچھا سمجھا، جس طرح حضور نے حضرت ہارون کو اچھا سمجھا تھا، ان کے بیٹوں کو اچھا سمجھا تھا. تو مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نصیحت حاصل کرنے کے بعد اپنے بچوں کے نام اچھوں کے نام پر رکھے ہیں. سنا، برائے مہربانی غصہ نہ کر. فقیر کا معاملہ کافی سارا جدا ہے. ہم بات علمی کرتے ہیں، ہماری بات کا جواب علمی طور پر نہ ہو تو صرف گرم جوشی دکھا دینے والا قیامت کے دن کی تیاری کر لے. اچھا، ایک سوال اٹھتا ہے، اور یہ بالکل بے جان سوال ہے لیکن ہم اس کا جواب دیں گے کہ اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام، شہزادوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھے. ٹھیک ہے جی، یہ ثابت ہو گیا. کیا صحابہ نے بھی اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ رکھے ہیں؟ یہ پچھلے کچھ عرصے سے اچھلتا ہوا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اہل بیت نے صحابہ کے ناموں پر نام رکھ دیے نا، تیرا کام ہو چکا ہے. اہل بیت پر تو اعتراض ہی کوئی نہیں کرتا. سوال تو تم اٹھاتے ہو صحابہ پر، تو صحابہ کرام کو مولا مرتضیٰ نے پاس کر دیا. تیرے پلے ککھ نہیں چھوڑا. اے ماننا تو پھر اگلی گل بھی کر دیں.
اگلی بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے بہت سے نام بتایا نا کہ ان کے معنی لغت میں دیکھ لو، اسی طرح سونا بے شمار صحابہ نے اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھے ہیں. میں ابھی لسٹ پیش کرتے ہیں. سونا محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام. حضرت زبیر بن عوام حضرت بکر صدیق کے داماد ہیں. ان کے بیٹے کا نام جعفر اور پوتے کا نام محمد ہے. بیٹا جعفر، جعفر کون ہے؟ اہل بیت. کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی. آپ کو ایک بھرا نظر آتا ہے نا، ہمارے پاس حضور کے بھائی کافی سارے ہیں الحمدللہ. وہی والدہ وہی باپ. اور حضرت جعفر کے بیٹے کا نام محمد. محمد کون ہے؟ اہل بیت نہیں، اہل بیت کے سردار اور صاحب البیت، ہمارے تمہارے آقا خود. آقا کے نام پر پوتے کا نام اور آقا کے چچے کے بیٹے کے نام پر اپنے سگے بیٹے کا نام. اچھا ایک اور نام سنیے، حسن بن سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کے سگے بیٹے کا نام حسن ہے. اور سنیے ایک صحابی ہیں ابو طلحہ، ان کے بیٹے کا نام ہے علی، علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سنیے عمر فاروق تو بچہ بچہ جانتا ہے نا، جن کو عمر فاروق اچھے لگتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جن کو چبھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر وہ بھی صحابی ہیں، ان کو بھی جگ جانتا ہے. ان کے سگے بیٹے کا نام حمزہ ہے، حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب. حمزہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں. اور سنیے حضرت اسامہ بن زید صحابی ہیں، اسامہ بھی صحابی، زید بھی صحابی. حضرت اسامہ کے سگے بیٹے کا نام حسن ہے، حسن بن اسامہ بن زید بن حارثہ. اور سنیے سونا ابو بکر صدیق کو تو دنیا جانتی ہے نا. ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر، اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے کا نام قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق. ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام محمد. یہ محمد کون ہے؟ خود حضور، ان کے نام پر یہ نام رکھا گیا. اور محمد کے بیٹے قاسم، یہ قاسم کون ہے؟ حضور کے سگے بیٹے شہزادے، جن کی وجہ سے آقا کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. اچھا اہل بیت تو ان لوگوں نے خود محدود کیے ہوئے ہیں نا. سنیے کو لوگ ان سے آ کے پوچھا نا اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، یہ سب اہل بیت ہیں. حضور کے کئی نواسے ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں. حضور کی نواسیاں بھی ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں. حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں. اور سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سگی بیٹی کا نام اسما. اسما بھی صحابیہ، ابو بکر صدیق بھی صحابی، دونوں باپ بیٹی صحابی ہیں. تو ان کی سگی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسما بنت ابی بکر صدیق. سنا میں نے بتایا تھا کہ ڈھیر ساری فہرست ہے، اب تو مجھے بھی بھولنے لگا ہے کہ میں نے کیا کچھ بیان کر دیا اور کیا کچھ رہ گیا ہے. سنا میں نے بے شمار صحابہ کے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر سنا دیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے نام کہیں تہذیب و تہذیب میں ہیں اور کہیں صحیح بخاری اور سیاستہ میں ہیں. حدیثوں کی سند پڑھو گے نا تو وہاں یکسر نام آپ کو مل جائیں. حضرت فاطمہ بنت اسما بنت ابی بکر صدیق روایت کرتی ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں یہ نام ہے. تو یہ غلط فہمیاں دور کر لو کہ صحابہ نے اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پہ نہیں رکھے. الحمدللہ اہل سنت ابھی زندہ ہے. ایک مثال میں اور دے کے آگے چلتا ہوں.
صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے. اب زینب حضور کی 4 شہزادیوں میں سے ایک شہزادی کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہن. بخاری میں حدیث یہ کئی جگہ پر آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا نام بھی زینب ہے. وہ حاضر ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سوال مسئلہ پوچھنا تھا. کسی ام المومنین سے عرض کیا کہ اماں جان حضور کو بتائیے زینب آئی ہے مسئلہ پوچھنا ہے. وہ اندر تشریف لے گئی, حضور زینب آئی ہے مسئلہ پوچھنے آئی ہے. اچھا, اب آقا نے کیا فرمایا؟ زینب کی جمع ہوتی ہے زینب. حضور نے فرمایا ایو زینب, زینبیں تو بہت ساری ہیں, یہ کون سی زینب ہے؟ تو حضور کی شہزادیوں میں سے ایک کا نام زینب ہے. سیدنا مرتضیٰ کریم کی شہزادی کا نام بھی زینب ہے. حضور مولا علی نے یہ شہزادی کا نام پتہ کیوں رکھا تھا؟ حضور کی شہزادی کے نام پہ یہ نام رکھا تھا. اب کسی کو حضور کی شہزادی زینب نظر نہ آئے تو کم از کم حضور کی حضرت مولا مرتضیٰ کی شہزادی زینب کے ذریعے سے اس زینب تک پہنچنا تمہارے لیے آسان ہوگا کہ مرتضیٰ کریم نے کس زینب کے نام پر اپنی شہزادی کا نام زینب رکھا تھا. تو زینبیں بہت ہیں. حضور نے فرمایا ایو زینب, یہ کون سی زینب ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے نام 1 2 3 نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرار دیا کہ بے شمار زینبوں میں سے یہ کون سی زینب مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی ہے. اب یہ ممکن ہے کہ اس زینب کا نام از خود زینب ہو, کیونکہ ہم عمر میں بڑا ہونا چھوٹا ہونا سارے امکانات ہیں, ہم بچے نہیں ہیں, ہم ان باتوں کے امکانات کو سمجھتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ کسی زینب عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے حضور کی کسی شہزادی کے نام پر ان کا نام رکھا گیا ہو, مرتضیٰ کریم کی شہزادی کے نام پہ ان کے نام رکھے گئے ہوں. سارے امکانات ہیں. ہاں جی, اب تک ایک حدیث مکمل ہوئی, نام رکھنے والی حدیث. پوائنٹ نمبر 2, میں نے کہا تھا میں نے 4 باتیں بتانی. دوسری بات, ایک دفعہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے, نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم عصر یا ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. ساتھ امام حسن یا حسین 2 میں سے ایک تھے. حضرت عبداللہ بن شداد صحابی ہیں, یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں مجھے, چونکہ شہزادے دونوں 10-11 مہینے کا فرق تھا عمروں میں, زیادہ سے زیادہ 1 سال, عمریں برابر تھیں, تو صحابی کو یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کون تھے. ملتی جلتی صورتیں بھی ملتی جلتی تھی, دونوں کا حلیہ حضور پہ تھا, تو اس لیے ان کو یاد نہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ حدیث کی روایت میں عبداللہ بن شداد پہلے نام امام حسن کا لیتے ہیں, پھر نام امام حسین کا لیتے ہیں. تو زیادہ امکان کیا ہے کہ امام حسن ہوں گے, کیونکہ پہلے نام ان کا لیا گیا. اچھا, حدیث میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عصر یا ظہر کی نماز تھی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور امامت کرائی. تو جب آپ سجدے میں گئے تو میں پچھلی صفوں میں تھا, آپ نے سجدہ لمبا کیا, تو میں نے پیچھے سے گھبرا کر پریشان ہو کر کہ اللہ خیر کرے سجدہ لمبا کیوں ہو گیا ہے. کہتے ہیں میں نے پیچھے سے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور کے کندھوں پہ ایک بچہ سوار تھا. میں سمجھ گیا کہ خیر ہے, خطرے والی بات کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں نے دوبارہ سر سجدے میں ڈال دیا. حدیث تو بعد میں سناؤں گا, آپ اس پہ بھی ذرا غور کریں. اور تو اور میں امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائیں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہارا سر گدھے جیسا ہو جائے گا. لیکن حضور کی محبت میں اور حضور کی فکر میں سر اٹھانے والا صحابی اس قسم کی کسی دھمکی سے مبرہ ہے, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اچھا, وہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ سر سجدے میں ڈال دیا. جب نماز مکمل ہوئی, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, افشیء امرت بہ او کان یوحی الیک, یا رسول اللہ آج سے پہلے کوئی شریعت کا حکم آ چکا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا,
یا او کانا یوحا الیک، یا اس وقت کوئی تازہ تازہ وحی آ رہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے سجدہ لمبا کیا. اب آپ ذرا سوچیں نا، حضور کا جواب فیصلہ کر دے گا کہ نہیں؟ آقا نے فرمایا کل ذالک لم یکن، یہ جتنی باتیں تم کر رہے ہو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. اب سمجھ آ گئی بات کی؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، جبریل میرے پاس نہیں آئے، کوئی 70 واری پڑھو تو 72 واری پڑھو، کچھ نہیں تھا. کل ذالک لم یکن، حضور کہہ رہے ہیں کل ذالک لم یکن، اور یہ بیلی دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے نہیں ماننی حضور کی بات. یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق تحقیق سے ہے. اچھا تو پھر کیا تھا؟ سجدہ لمبا کیوں کیا؟ فرمایا بچہ میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر بچہ خوش ہو جائے. شفقت. یہ کیا تھا؟ بولیں یہ کیا تھا؟ شفقت. اچھا یہ شفقت کوئی معمولی چیز ہے؟ ادھر بھی تو تھوڑا پھیڑا آ جائے نا. شفقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دنیا اور آخرت کی نعمتوں پر بھاری ہے. تو اس میں سین امام حسن کی بہت بڑی فضیلت ہے. بات تو صرف یہ ہو رہی ہے کہ کتنی باری پڑھ رہے ہیں تو جبریل آ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں شفقت کی آپ کو چند مثالیں دینے لگا ہوں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے سیدہ زہرا پاک کے پاس جب سیدہ زہرا پاک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ سیدہ زہرا پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور جیسی ہستی ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. اچھا لیکن یہ آپ نیٹ پہ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ساری دنیا حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور حضور سیدہ زہرا پاک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جملہ بھی خطرناک ہے. یہ حاشیے اپنی طرف سے جو شرح ہوتی ہے نا، یہ حضور سے کسی کو نہیں پڑھایا جا سکتا. عظمت ان کی اپنی جگہ پر ہے. اب دوسری حدیث ساتھ رکھو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جب سیدہ حضور کے پاس حاضر ہوتی تھیں تو آقا کھڑے ہو جاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب آقا تشریف لے جاتے تھے تو سیدہ زہرا پاک بھی حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب ہے نا سنیت سامنے آ گئی نا. ابھی بھی مکمل بات نہیں ہوئی. یہ بات بھی یاد رکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں تو سیدہ پاک پر واجب ہے کہ حضور کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور سیدہ زہرا پاک حاضر ہوں حضور پر واجب نہیں ہے. یہ حضور کی شفقت ہے. اللہ کرے حدیثیں ہم جاہلوں سے نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ جاہلوں کی تشریحات سے امت کو محفوظ رکھے. ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن شریف میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب آپ کے دل میں جو خواہش ہے کہ قبلہ بدل جانا چاہیے اور آپ اس خواہش کی قبولیت کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اب دعا کرنا اور دعا کی قبولیت کی امید رکھنا یہ حضور پر واجب ہے، لہذا حضور اوپر دیکھتے ہیں. اور اللہ کا اپنے محبوب کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا اللہ پر واجب کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب پر شفقت ہے. حضور دیکھیں تو واجب، اللہ دیکھے تو شفقت. سیدہ زہرا پاک کھڑی ہو جائیں تو واجب، حضور کھڑے ہو جائیں تو شفقت. اللہ کا حکم آ جائے تو سجدہ لمبا کرنا واجب، لیکن حکم نہ آئے تو حضور کا سجدہ لمبا کرنا حضور کی شفقت. دو پوائنٹ ہو گئے، سجدہ لمبا نام رکھنے والی حدیث اور سجدہ لمبا کرنے والی حدیث. تیسرا پوائنٹ سنیں. اب آپ مجھے ذرا بتائیں کہ میدان کربلا سے واپس زندہ بچ کر آنے والے مرد یہ کون ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے، ہر بندہ بول پڑا امام زین العابدین. او بھائی امام زین العابدین واقعی واپس تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لیکن اکیلے امام زین العابدین نہیں آئے. ہاں اگر صرف یہ ایک بات آپ لوگ حلفاً یاد کر لینا، خدا کی عظمت کی قسم آپ سنیت کو پرواز کرتا ہوا دیکھو. سونا امام حسن کی اولاد کس سے چلی؟ آج حسنی حسینی ادھر سادات اللہ تعالیٰ انہیں ترقیاں دے موجود ہیں، وہ کن کی اولاد ہیں؟ کس ہستی میں سے وہ آگے نسل مبارک چلی؟ سونا امام حسن کے ایک شہزادے جو غازی کربلا ہیں امام زین العابدین سے افضل ہیں، ان کا نام بھی حسن ہے، حسن بن علی بن ابی طالب. ان کو حسن مثنی بھی کہتے ہیں. بولو حسن مثنی. اور یہ جنگ اپنا واقعہ کربلا میں زخمی بھی ہوئے، اور ان کی والدہ ماجدہ کے چچا کے بیٹے ان کو کسی طریقے وہاں سے نکال کر لے گئے، ان کے زخموں کا علاج کیا. اللہ نے ان کو نسل حسن کو ثابت رکھنے کے لیے زندگی عطا فرمائی. اب اگر ہم میں تھوڑا سا بھی خوف خدا یا جذبہ بقائے اسلام ہے تو آج کے بعد اس نام کا ہر بندہ مبلغ بن جائے. اٹھا سوال کہ کہاں گئی نسل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں ان کو یاد کیا جاتا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک امام زین العابدین، ان کا ذکر پتہ کیسے ہے؟ ان کا ذکر ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد امام حسین میں سے ایک بچ کر آئے تھے، اور لوگوں نے کیا بنا ڈالا کہ ٹوٹل بچ کر ایک ہی آئے تھے. ایک بات اور بھی سن لو، امام زین العابدین امام بن گئے ایک عقیدے کے مطابق، ہم بھی مانتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ہم ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے اماموں میں شامل کیا ہوا ہے، لیکن امام حسن مثنی کو اماموں میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ سازش کیا ہے؟ گیم کیا ہے؟ آپ لوگوں کی عادت کے خلاف بات ہو تو میں ٹھیکیدار نہیں ہوں. بات یہ کرو کہ بات حق ہے کہ نہیں ہے. اور امام حسن مثنی 12 اماموں میں شامل کیوں نہ کیے گئے؟ پتہ چلتا ہے یہ نام اللہ نے نہیں چنے، لوگوں نے اس میں اپنی مرضی کی ہے. یہ 12 کی 12 ہستیاں عظیم ہیں، خبردار سجے کھبے ہوئیں، عظیم ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح گنتی تم نے بنائی ہوئی ہے اس پر سوال اٹھ گیا ہے، اس کا جواب علمی چاہیے، جذباتی سوال کا جواب نہیں چاہیے. اور امام حسن مثنی غازی کربلا ہیں، ان کا کربلا والوں میں ذکر تک نہ دیا جائے، اور آپ میں سے بھی ہر بندہ بول اٹھا کہ امام زین العابدین ایک بچ کر آئے تھے. اور سنیے، امام حسن مثنی کے بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، کوئی بھی امام نہ بن سکا، ان میں کوئی صلاحیت نہیں تھی خدا نخواستہ. پتہ چلتا ہے یہ سلیکشن منمانی ہے، اس کا رب رسول کی سلیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کسی اور ہستی کا نام لیتے نا تو ہم پر 100 فتوے لگنے تھے، اب تو ہم اولاد علی المرتضیٰ میں ہی بات کر رہے ہیں. اسی مولا مرتضیٰ کا خون مبارک وہ ہے، وہی خون مبارک یہ ہے. یہ خون تجھے پسند آ گیا، اس خون کو تم نے باہر نکال دیا. سونا سوال ایسا ہے جس کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. سنیت سوال کرتی ہے، اسلام سوال کرتا ہے، ایمان سوال اٹھاتا ہے، انصاف سوال کرتا ہے. کس کا جواب دیا جائے؟ نہیں ہوگا. اور سنیے، یہی حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ان کا ذکر میں بتا دوں کہاں ہے. حسن مثنی کا ذکر بخاری شریف میں ہے. یہی حسن مثنی ہیں جن کی زوجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب. سبحان اللہ. یہ وہ ہیں
اور بخاری میں ان کے بارے میں حدیث ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی زوجہ نے ان کی قبر پر ایک عرصے تک خیمہ لگایا. تہذیب التہذیب میں ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے نسبتاً. وہیں لکھا ہے تہذیب التہذیب علامہ ابن حجر عسقلانی کی. یہ ناموں کی کتاب ہے, حدیث کے راویوں کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے چچا کے بیٹے آپ کو وہاں سے نکال کر لے گئے تھے کربلا سے. اللہ نے سیدنا امام حسن کی مبارک نسل کو باقی رکھنا تھا. اچھا ایک اور بات بھی سن لیں. انہی حسن مثنہ کی اولاد میں سے پاکستان میں ایک بہت بڑی ہستی دفن ہے, حضرت عبداللہ شاہ غازی. کراچی کلفٹن سمندر کے کنارے پر, بالکل قریبی پڑپوتے پوتے لگ بھگ بنتے ہیں. 150 ہجری میں وصال ہوا ہے. فیض کا سمندر ہے ان کا مزار. اور سناؤ داتا صاحب انہی کی اولاد میں سے. اور سناؤ تیرے میرے غوث حضور غوث اعظم حسن مثنہ کی اولاد میں سے. اور ایک اور افسوسناک بات بتاؤں, جن کی اولاد میں سے 600 سال کے بعد داتا صاحب اور غوث پاک پیدا ہو سکتے ہیں, ان کی ڈائریکٹ اولاد اور پہلا بیٹا امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور سنو, اور یہ سب اولیاء اہل سنت میں ہیں, اور اہل سنت میں وہ بھی ہیں. اس غلط فہمی میں بھی نہ رہنا. امام زین العابدین بھی سنیوں کے اور حسن مثنہ بھی سنیوں کے امام ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود. آپ فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے, جیسا کہ کما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سردار رکھا ہے. ان ابنی ھذا سید کما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا بیٹا سید ہے حسن, میرا بیٹا حسن فرمایا سید ہے, اس کا نام حضور نے سید رکھا ہے. اور قیامت کے دن, قیامت کے قریب امام مہدی میرے اس بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا. لو جی 12ویں امام تے نا لے کے آئے پہ جے حسنی. سونا یہ تھا پوائنٹ نمبر 3. سبق سنا رہا ہوں نا. ناموں والی حدیث 1, سجدہ لمبا کرنے والی حدیث 2, اور غازی کربلا کون کون. ٹھیک ہے جی, یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. اچھا چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے. داتا صاحب نے ایک سوال اٹھایا کشف المعجوب میں. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا کے موقع پر تلوار اٹھائی, یزید کے خلاف تلوار اٹھائی, لیکن اس سے پہلے آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر میں یہاں بات بند کر دوں نا, آپ گھر جا کے سوچیں, تب بھی آپ پر چاننا ہو جائے گا, روشنی ہو جائے گی. لیکن داتا صاحب کشف المعجوب کے صفحہ نمبر 76 ادھر لکھتے ہیں تا حق ظاہر بود, یہ فارسی میں اصل وہ سنانے لگا ہوں. تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود, بچوں حق مفقود شد شمشیر برکشید. جب تک حق موجود تھا امام حسین حق کے ماتحت چلتے رہے, اور جب حق مفقود ہو گیا, ختم ہو گیا, چوں حق مفقود شد, جب حق ختم ہو گیا شمشیر برکشید, آپ نے تلوار کھینچ لی. تھوڑے سے الفاظ ہیں, داتا صاحب نے رنگ بھر دیا. حق چار یار یا علی زندہ باد, زندہ زندہ باد, زندہ باد.
जन्नती 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 जन्नती। अच्छा, ये जो दाता साहब ने फरमाया जब तक हक मौजूद था तो इमाम हुसैन हक के मातहत चलते रहे। पता चलता है अबू बकर का ज़माना हक है, उमर का ज़माना हक है, उस्मान का ज़माना हक है, अली का ज़माना हक है, हसन का ज़माना हक है, मुआविया का ज़माना हक है। इसीलिए इमाम अली मकाम ने इन 6 खलीफों के ज़माने में तलवार नहीं उठाई। जब तक हक मौजूद था। दाता साहब है ना, थोड़े लफ्जों में ज्यादा बात समो देना, ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। दाता साहब ने कूजे में समंदर बंद किया है। अब अगले अल्फाज क्या हैं? बच्चों हक मफकूद शुद, जब हक खत्म हो गया। सुभान। दाता साहब ने दूसरा पहलू क्लियर कर दिया कि यजीद को हक पे ना समझ बैठना, हक खत्म हुआ तो हुसैन ने तलवार उठाई। तो एक जुमले ने 6 को पास कर दिया, उसी जुमले ने यजीद को फेल कर दिया। अगर तू 6 को पास मानता है तो फिर मान कि यजीद फेल है, और अगर तू यजीद को फेल मानता है तो फिर मान कि पहले वाले 6 पास हैं। जिन नामों को हुजूर पास करें तू उन पे एतराज करता है, और जिन खलीफों को हुसैन पास करें तू उन पर एतराज करता है। फिर कहता है हुसैनियत जिंदाबाद। हुसैनियत जिंदाबाद कहने का हक अगर हासिल है तो सुन्नी को हासिल है। एक और मसला भी हल होता है। ये 2 बातें तो मैंने ना अपने कंपैरिजन में, मवाजने में, लेकिन तीसरा पहलू भी क्लियर होता है। एक ये कि 6 पास हैं, दूसरा ये कि यजीद फेल है, और तीसरा पॉइंट ये भी साफ इससे पता चल गया कि ये जंग इक्तदार की जंग नहीं थी। इक्तदार का रौला होता तो पहले 6 के ज़माने में भी इमाम पाक खड़े हो जाते। पहले 6 के ज़माने में आप चुप रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रौला इक्तदार का, हुकूमत की और सियासी जंग नहीं थी। 2 शहजादों की जंग भी, ये एक जुमला है ना जो लोग बोलते हैं कि 2 शहजादों की जंग थी, खुदा न खास्ता। यहाँ एक बात लगा दूं, महसूस न करना। ईमान की बात तो यह है कि शहजादा है ही एक, जिसका नाम हुसैन है। यजीद को तो शहजादा कहना ही बेअदबी है। एक और बात भी सुन लें। यजीद अगर बुरा है तो ये दाता साहब की बात क्या बता रही है कि यजीद की बुराई का जिम्मेदार यजीद खुद है। बेटा बुरा हो तो बाप को बुरा नहीं कहना चाहिए। और दूसरा पहलू कि बाप अच्छा हो तो जरूरी नहीं कि बेटा भी अच्छा हो। हम दोनों तरफ देखते हैं। भाई नूह अलैहिस्सलाम अच्छे हैं कि नहीं हैं? अल्लाह के पाक पैगंबर हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन आपका बेटा जो आपकी कश्ती में सवार ना हुआ वो अच्छा। बाप की वजह से बेटे को अच्छा कहोगे? बेटा बुरा है तो बाप को बुरा कहोगे? नहीं, आपको अपने जिम्मेदार हैं। यहां से ही आयत फिट होती है, ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। कुछ लोगों ने इस आयत को फिट किया हुआ है शफाअत पर, गलत फिट करते हो। ये यहां फिट होती है कि अच्छे की वजह से बुरे को अच्छा न कहो और बुरे की वजह से अच्छे को बुरा न कहो। नूह अलैहिस्सलाम की वजह से उनका बेटा अच्छा साबित नहीं होता, बेटे की बुराई की वजह से नूह अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता बुरे साबित नहीं होते। इसी तरह से मुआविया अच्छे हैं, उनकी वजह से यजीद अच्छा साबित नहीं होता, और यजीद बुरा है तो उसकी वजह से उसके वालिद अमीर मुआविया बुरे साबित
نہیں ہوتے. سونا گل ایمان دی, گل انصاف دی. یہ دین میں غصے اور جذبات نہیں چلتے, اگے منہ ڈھونا ہی. حضرت عمر بن عبدالعزیز, یہ کئی کتابوں میں واقع ہے, نبراس میں بھی ہے, بہت بڑی ہستی ہیں, تابعی ہیں, اور ان کو اعزازاً خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے کہ ان کے زمانے میں انصاف اس زمانے جیسا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک بندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا, آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ 20 کوڑے مارو. ایک اور بندے نے یزید کے بارے میں کہا کہ یہ امیر المومنین ہے, آپ نے فرمایا اس کو بھی لے جاؤ, اس کو بھی 20 کوڑے مارو. کیسی ونڈ ہے. ایک بندہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہتا ہے, فرمایا 20 کوڑے. ایک یزید کو صرف اچھا کہنا دور کی بات ہے, صرف امیر المومنین کہا, وہ 100 تعویلیں کر سکتا تھا, فرمایا پڑھ کے لے جاؤ انہوں 20 کوڑے مارو. کوئی تعویل یا نہیں چلے گی. یہ ہے سنیوں کا عقیدہ, معیار, اور دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, اور لا تزر وازرۃ وزر اخری کا صحیح معنی میں انطباق. یہ بات داتا صاحب نے بھی بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی ہے. وہ جو میں نے بتایا نا کہ داتا صاحب نے کہا کہ جب تک حق تھا, تو وہ ہے 76 صفحے پر, 2 صفحے آگے چلیں 78 صفحے پر داتا صاحب نے سین امام زین العابدین کی شان میں ایک بہت بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا ہے. فرزدق کا لکھا ہوا قصیدہ ہے. داتا صاحب عربی شعر ہیں پر رنگ بھر دیا. ادھر جب یزید کے پاس سین امام زین العابدین تشریف لے گئے, تو اس موقع پر داتا صاحب نے یزید کا نام لینا تھا نا, وہاں لکھنا تھا. اب ذرا ایمان کی کھڑکیاں کھول کے سنو داتا صاحب کیا لکھتے ہیں. 2-3 لفظ ہے, لمبی بات نہیں ہے. داتا صاحب نے لکھا یزید اخزاہ اللہ دون ابی ہے. یزید کو اللہ ذلیل کرے مگر اس کے والد کو نہیں. خدا کی قسم, یہ داتا کا مہینہ ہے وصال کا. اس مہینے میں لاہور کے کسی مکتبے پر کشف المحجوب لگی قیمت سے بھی کم قیمت پر لوگ دیتے ہیں. ہم ہر سال پتہ نہیں کتنی منگواتے ہیں. آپ سے بھی درخواست ہے, گھر گھر کشف المحجوب ہونی چاہیے. خدا کی عظمت کی قسم, علم کا سمندر ہے, عقائد اہل سنت کی وہ ذخیرہ کتاب ہے, اور انسان کو انسان بنانے میں اس کتاب کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے, بشرطے کہ سنی پڑھے. اب یہ جو الفاظ ہیں, یزید کو اللہ ذلیل کرے, یزید کے ذلیل ہونے کی بات جب ہو رہی تھی, داتا صاحب کو امیر معاویہ کیوں یاد آ گئے؟ داتا صاحب نے وہ پہلو کلیئر کیا, ادھر نہ جانا, یزید اپنا خود ذمہ دار ہے, دون ابی ہے, اس کے باپ کا کوئی قصور نہیں. لیں جی, یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں, میری تقریر کو ہو گئے ہیں 55 منٹ. میں نے ٹوٹل آپ کے سامنے 4 باتیں رکھی. نمبر 1, نام رکھنے والی بات, ذہن حاضر ہے نا. نمبر 2, سجدہ لمبا کرنے والی بات اور محبت اور شفقت میں فرق. نمبر 3, غازی کربلا کون کون. اور نمبر 4, امام علی مقام نے اس سے پہلے تلوار کیوں نہ اٹھائی اور اب کیوں اٹھائی. ان میں سے ایک ایک بات اگر آپ صحیح پکے اور ذمہ دار سنی بن کے ان باتوں کو پلے باندھیں, میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اہل سنت کے مخالفین کو باندھ کے رکھ دو گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں لمبا سفر کرنا ہے.
یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بے شمار اولیاء دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت داتا صاحب اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں فوت ہوئے. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے میں فوت ہوئے. حضور پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے میں فوت ہوئے. اور حکم یہ ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں چند باتیں بتاؤ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو اپنی مثال آپ، حالات کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اپنی مثال آپ، جدید تحقیق اور سائنسی مسائل کو چھیڑتے ہیں اپنی مثال آپ، ریاضی سائنس اور جغرافیہ پر پھیرا آتے ہیں اپنی مثال آپ. آپ کی یہ گراموفون کے موضوع پر پورا رسالہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اب ایک جدید سائنسی آلہ ہے. سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. گردش زمین کے اوپر 2 رسالے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں موجود ہیں. میتھمیٹک اور ریاضی کے موضوع پر اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے. یہ چھوٹ چھاٹ جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ لاگرتھم ریاضی کا ایک خاص سبجیکٹ ہے. اس پر اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب ہے. لوکارسم، عربی میں لوکارسم بولتے ہیں اس کو. جب معرب کیا جاتا ہے تو لاگرتھم گاف چونکہ عربی میں نہیں ہوتا اور تھم تھے میم تھم بھی عربی میں نہیں ہوتی تو اس کا نام ہے لوکارسم. یہ اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب ہے. اسی طرح عقائد اور فقہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں گھرلے کھول دیے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف چند کفر کے فتوے دیے ہیں. ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی دہریہ کے خلاف کتاب میں پڑھنا ہو تو فتاوی رضویہ کھول کے دیکھ لو. عیسائیوں، مجوسیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور ان تمام مذاہب باطلہ کے رد میں فتاوی رضویہ کے اندر آپ کو تفصیلات ملیں گے. آپ کے ملفوظات شریف ہی پڑھے جائیں تو کوئی چیز ختم ہونے کو نہیں آتی. قادیانیوں کے موضوع پر عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے شاید ادھر نہیں لکھا. یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کوئی خیال آ گیا تھا. ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آج نہیں اٹھے. یہ قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا تھا تو ان کو کوئی خیال آ گیا ہو. رضوی صاحب کا 14-15 سال سے چلنے والا یا شاید اس سے بھی زیادہ چلنے والا ختم نبوت پر ماہنامہ العاقب، میرے مضمون اس میں چھپتے رہے ہیں. العاقب، عاقب کا معنی ہوتا ہے آخری. یہ خاتم النبیین کے معنی میں ہے. تو اہل اسلام کا کام اس موضوع پر بڑا قدیم ہے. اعلیٰ حضرت کی 6 کتابیں ہیں قادیانیت کے رد میں. سنا محسوس نہ کرنا. اعلیٰ حضرت کا جب ذکر چھڑے تو ہمیں توقع ہوتی ہے کہ کوئی اعلیٰ حضرت کی نعتیں سنائے گا. اس بات نے ہمارے لوگوں کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی اہمیت کو گھٹا دیا ہے. وہ تو اعلیٰ حضرت کا عشق محبت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اس میں بھی کسی قسم کا رخنہ اور کمی ہم نہیں آنے دیں گے، لیکن بات یہاں تک محدود کرنا غلط ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے جزاء اللہ عدوہ بإباہ ختم النبوہ، المبین ختم النبیین، جراز الدیان المرتد بقادیان، قہر الدیان المرتد بقادیان، الدرۃ الدرانی المرتد القادیانی، اسوأ العقاب علی المسیح الکذاب. 6 کتابیں میں نے آپ کو بتائیں. یہ ساری فتاوی رضویہ میں موجود ہیں. پڑھنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے بزرگوں کی علمی خدمات ہیں جن کو ہم نے خود، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ان کو پیش کریں. اور جس موضوع پر مرضی ہے اعلیٰ حضرت کا کوئی رسالہ، کوئی کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں. خدا کی عظمت کی قسم، جس بندے کو اعلیٰ حضرت کی علمیت کے بارے میں شک ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا کوئی ایک چھوٹا سا رسالہ پڑھ لے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے بارے میں بدگمانیاں ختم. اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، اس میں میرا خیال ہے نام ہے خالص الاعتقاد. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ
علم غیب کے موضوع پر لکھا. اعلیٰ حضرت اس میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سمجھا ہوا کہ میں نے ہر ایک کو کافر بنا دیا. حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب کو کافر بنا دیا, خدا نہ خواستہ فلاں کو کافر بنا دیا. فرماتے ہیں نہیں, جن کی باتیں کفریہ ہیں میں نے ان کو ہی کہا ہے, ہر کسی کو نہیں کہا. اور پھر اس میں لکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے علم کے ساتھ حضور کے علم کو برابر قرار دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ادھر لکھتے ہیں کہ اللہ کے علم کے مقابلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اور پھر یہ کیسے, ہم پھر کیسے کہتے ہیں کہ حضور کو ساری کائنات کا علم, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اعلیٰ حضرت کا بھی یہ عقیدہ ہے. آپ بھی یہ بات سمجھیں, حضور کے پاس وہ جو ذرہ برابر علم ہے اللہ کے مقابلے پہ ذرہ ہے, وہ تیرے میرے مقابلے پہ ذرہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ کشتی کے کنارے پہ ایک چڑیا آ کے بیٹھی, اس نے سمندر میں سے ایک قطرہ چونچ میں لیا. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس چڑی نے سمندر کا کتنا نقصان کیا ہے. انہوں نے فرمایا سمندر کا کیا بگڑتا ہے, ایک قطرہ چونچ چڑی میں بھر لے. خضر علیہ السلام نے فرمایا ہمارا علم اللہ کے مقابلے پہ اتنا ہی ہے جیسے سمندر میں سے اس چڑیا نے چونچ بھری ہے. تو یہاں میں ایک بات کروں, آپ غور کریں تو حضور کے علم کو سمجھنا تو بات کی بات ہے نا. ان لوگوں نے اللہ کی قدر بھی نہیں کی, یہ اللہ کے علم کو نہیں سمجھ سکے. دوسروں کو ہم توحید پڑھاتے ہیں, لیکن سونا تم نے خود اللہ کے علم کو نہیں سمجھا. سونا ریت کا ایک ذرہ ہے نا, اس ذرے کے بارے میں اللہ کا علم لامحدود ہے, ان لمیٹڈ. اور اللہ کے علم کو تمام مخلوقات کے علم کے ساتھ بھی اتنی ریشو, وہ نسبت اور وہ تناسب حاصل ہے کہ جس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں پڑھا لکھا میتھ جاننے والا ہے کہ نہیں, 0:1 ریشو کیا ہوتی ہے؟ 0:1 کا مطلب ہوتا ہے انفینٹ, لا متناہی. 0 کے مقابلے پہ 1 ہو تو یہ ایک ہو یا کروڑ ہو یا ارب ہو, 0 کے مقابلے پہ یہ برابر ہیں, کیونکہ ادھر 0 ہے. تو جب بھی 0.0000001 to 1 کروڑ اگر یہ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت نکل آئے گی, اللہ کے علم کے ساتھ ہماری ایسی بھی کوئی نسبت نہیں. لا محدود کے محدود کے ساتھ جو ریشو ہوتی ہے وہی ریشو یہاں پر ہے, اور وہ 0:1 ریشو ہوتی ہے. اب بھائی یہ ایک موبائل ہے, آپ سارے جانتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا علم آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ میں سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں, تشبیہ نہیں دے رہا. لا حول ولا قوت. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں خوف خدا سے عاری لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. چلیے کوئی اور چیز لے لیں. بھائی قرآن شریف آپ سارے جانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھا ہوا ہے نا سب نے. قرآن کے بارے میں آپ کو علم ہے نا, تو قرآن کے بارے میں ایک عالم کو بھی علم ہے نا. تو دونوں کے علم میں کیا فرق ہے؟ مجھے اور آپ کو تو اتنے پتہ ہے کہ غلاف میں لپیٹا ہوا اور ایک مقدس کتاب ہے, گھر میں رکھی ہوئی ہے, چوم چاٹ کے رکھتے رہتے ہیں, یا تھوڑا بہت کبھی ناظرہ تلاوت کر لیتے ہیں. ناظرہ کا علم اور ہے, حافظ کا علم, عالم کا علم, عمل کرنے والے کا علم, فرق و فرقی ہے کہ نہیں؟ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک پین قلم لے لیں. ایک قلم کے بارے میں, بھئی آپ کا قلم ہے, آپ ادھر کھڑا کر دیں, بھئی سارے دیکھ لو قلم ہے, سارے اس کے بارے میں علم حاصل کر لیں گے نا کہ یہ قلم ہے. لیکن آپ کا علم پین کے بارے میں اور دوسرے سب بیٹھے ہوئے لوگوں کا علم اسی پین کے بارے میں, فرق و فرقی ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ کتنے کا ہے, دوسروں کو نہیں پتا. یہ اس میں کتنی سیاہی پڑتی ہے, یہ کون سی دکان سے لیا ہے, یہ کون سی کمپنی کا ہے, کتنا عرصہ پہلے بنا تھا. آپ زیادہ جانتے ہیں. آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے کہ نہیں اس پین کے بارے میں, جس نے اس پین کو بنایا ہے؟ فیکٹری والے آپ سے بھی
زیادہ جانتے ہیں. تو یہاں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. سمجھو اللہ کریم جل شانہ کو اس ایک گلاس کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ ان لمیٹڈ، غیر محدود ہیں. ساری کائنات کے ذرے ذرے کا تیرے میرے آقا کو علم ہے، اس کے باوجود حضور کا علم اللہ کے علم کے مقابلے پر نہایت محدود، اور اللہ کا علم حضور کے مقابلے پر لا محدود ہے. یہ سنی عقیدہ ہے. لوگ غلط فہمی دور کر لیں کہ حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کر دیا. خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے. صرف بات اتنی ہے کہ آپ حضور کا علم ناپتے رہ گئے اور تم نے اللہ کے علم کی وسعتوں کو دراصل نہیں سمجھا. توحید کا ماننے والا اور اس کا دعوے دار ہونے کے باوجود تم نے اللہ کے علم کی وسعتوں کو محدود سمجھا ہوا ہے. میں اعلی حضرت کی ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھو علم غیب پر اعلی حضرت پھیرا آیا نا جب اس موضوع پر، تو آپ نے کیا ہی منظر دکھا دیا ہے. تو میں نے آپ کو کتنے موضوعات بتائے ہیں جن پر اعلی حضرت نے کھل کے لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اعلی حضرت کی کم از کم ایک کتاب کا مطالعہ ہر بندہ کرے. آپ کو انشاءاللہ تعالی یا کسی علمی بندے کو پڑھا کے دکھائیں، انشاءاللہ تعالی اس کا سینہ کھل جائے گا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، چھکے چھڑا دیے. وما علینا الا البلاغ. حضرات آپ کے لیے چائے کا اہتمام ہے، چائے شریف پئیں اور